الكريم أما بعد درس بخاری شریف میں ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ نے زندگی خوشگوار گزارنے کے بہترین اصول سے متعلق باندھا ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نگاہ ایسے شخص پہ پڑ جائے جو اس سے مال میں یا اخلاق میں یا دنیا کی کسی بھی نعمت میں زیادہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ فوراً ان لوگوں کی طرف نظر کرے جو اس سے نیچے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان کسی کی کوئی سواری دیکھ لیتا ہے، کسی کی کوئی نعمت دیکھ لیتا ہے، کسی کا مکان دیکھ لیتا ہے جو اس کی اس نعمت سے بہتر ہوتا ہے، تو اس کے دل میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہوتی ہے جو اسے اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اس شخص کی طرف نظر کر لے جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ آج اگر میرے پاس چھوٹا گھر ہے اور میں نے کسی اور کا اچھا گھر دیکھ لیا تو میں یہ سوچوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ چھوٹا گھر بھی نہیں ہے، جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے۔ ہر نعمت سے متعلق ایک ضابطہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اس لیے صحابہ میں سے بہت سے صحابہ، اللہ کے نیک بندے، ایسے لوگوں سے گھلنا ملنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، ایسے لوگوں کے درمیان رہنا پسند ہی نہیں کرتے تھے جو نعمتوں میں ان سے بڑھے ہوئے ہوں، تاکہ ناشکری کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ دنیا سے متعلق ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے اور بزرگوں کا قول بھی ہے کہ دنیا سے متعلق تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، لیکن دین سے متعلق اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ آج اگر ہم 4 رکعت تہجد پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں تصور کریں، انہیں سوچیں، انہیں دیکھیں کہ جو پوری پوری رات یا رات کا اکثر حصہ، آدھی شب، تہائی رات اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدوں میں، لمبے لمبے قیام میں گزار دیتے ہیں۔ آج اگر میں ایک پارہ تلاوت کر رہا ہوں تو اللہ کے کتنے نیک بندے ایسے ہیں روزانہ کا ایک قرآن پڑھ رہے ہیں، روزانہ کے 15 پارہ پڑھ رہے ہیں، روزانہ کے 10 پارے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ میں بھی دوڑ لگتی تھی کہ کون نیکی میں آگے بڑھتا ہے، دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے تھے۔ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالی صدقے کی فضیلت بیان کرتے تو فقراء صحابہ پہنچ جاتے کہ یا رسول اللہ ہم تو خرچ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے نبی انہیں کوئی عمل بتلا دیتے کہ تم یہ ذکر کر لو، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تمہیں اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ تو پھر وہ مالدار صحابہ بھی کرنے لگ جاتے، پھر فقراء صحابہ دوبارہ پہنچ جاتے کہ یا رسول اللہ یہ کام تو مالداروں نے بھی شروع کر دیا۔ تو دوڑ لگا کرتی تھی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ یہ دین کا راستہ، ہدایت کا، علم کا، نیکیوں کا ایسا ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو ایک دوسرے پر فخر کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ باقی دنیا کی نعمتوں سے متعلق اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، ہر وقت ہر دسترخوان پہ ہر نعمت میں یہ تصور کرے اور دل سے الحمدللہ کہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ بھی میسر نہیں ہے، تو انشاءاللہ زندگی خوشگوار گزر جائے گی۔ اللہ بھائی ہمیں، ہماری گھر کی خواتین کو، ہمارے بچوں کو، سب کو بھائی شکر والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔